بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ بات کرنے والا ہوں۔ حکومت کی جانب سے لو کاسٹ ہاؤسنگ اسکیم پروگرام کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس کا باقاعدہ اجراء، اس کا باقاعدہ آغاز عمران خان نے کر دیا ہے۔ آپ اس کے تحت، اس اسکیم کے تحت 1 لاکھ سے لے کر 5 لاکھ تک کا قرضہ حکومت پاکستان سے اپنا گھر بنانے کے لیے لے سکتے ہیں۔ تو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا آپ نے قرضے کے لیے اپلائی کیسے کرنا ہے، کتنے ٹائم میں آپ نے اس کو واپس کرنا ہوگا، آپ کی ایج کتنی ہوگی تو آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی تفصیل کی طرف۔ دوستو، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ کن لوگوں کے لیے حکومت پاکستان نے یہ اسکیم کا آغاز کیا ہے۔ دوستو، یہ آغاز اسکیم کا ان لوگوں کے لیے کیا گیا ہے جن کے پاس اپنا ذاتی گھر نہیں ہے۔ وہ غریب لوگ جو جاب کرتے ہیں، جن کے مالی حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، وہ بڑی مشکل سے اپنے گھر کا خرچہ چلاتے ہیں، اپنے گھر کو چلا رہے ہیں، اپنے بچوں کی تعلیم کو اچھے طریقے سے چلا رہے ہیں۔ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ اپنا گھر بنا سکیں، اپنا ذاتی گھر تیار کر سکیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے حکومت پاکستان نے اس اسکیم کا اعلان کیا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں کتنی آپ کی ایج ہوگی تو آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کی ایج 18 سال سے لے کر 62 سال کے درمیان میں ہے تو آپ اس کے لیے ضرور اپلائی کریں، کیونکہ حکومت پاکستان کی طرف سے جو ایج لمٹ ہے وہ 18 سال سے لے کر 62 سال تک ہے۔ اگر آپ کی ایج 18 سال سے کم ہے یا 62 سال سے زیادہ ہے تو آپ اس کے لیے بالکل بھی اپلائی نہ کریں۔ اور ایک چیز آپ نے نوٹ رکھنی ہے، آپ کا جو آئی ڈی کارڈ ہے اس کی ایکسپائری ڈیٹ اگر آپ کے پاس موجود ہے تو آپ اس کے لیے اپلائی نہ کریں، کیونکہ جب آپ اس کے لیے اپلائی کریں گے تو آپ سے آپ کا آئی ڈی کارڈ، آپ کا فون نمبر، آپ کا ای میل ایڈریس، آپ کا آفیشیل ایڈریس، یہ ساری چیزیں آپ سے پوچھی جائیں گی۔ تو آپ نے جب فارم فل کرنا ہوگا، آپ نے اپنا نام، اپنا آئی ڈی کارڈ، اپنا فون نمبر، ای میل ایڈریس، اپنے گھر کا ایڈریس، یہ ساری چیزیں ساتھ لگانا ہوں گی۔ اس لیے یہ ساری چیزیں آپ نے ساتھ لے کر جانی ہے۔ اپنی ایک پاسپورٹ سائز فوٹو بھی آپ نے ساتھ رکھنا ہوگا جب آپ نے اس کے لیے اپلائی کرنا ہے۔ اور آخر میں یہ چیز آپ کو بتاتا چلوں، جو قرضے کی لمٹ ہے وہ 5 لاکھ ہے۔ 1 لاکھ سے لے کر 5 لاکھ تک کا قرضہ آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کا جو ٹائم لمٹ ہے وہ 5 سال ہے، یعنی آپ 1 سال کے لیے لینا چاہتے ہیں 5 لاکھ روپیہ تب بھی آپ لے سکتے ہیں، 4 سال کے لیے لینا چاہیں یا 5 سال کے لیے لینا چاہیں تو آپ لے سکتے ہیں۔ اب آپ نے اس کو واپس کیسے کرنا ہے؟ اس کے واپس کرنے کا طریقہ کار یہ ہوگا، آپ چاہیں تو اسے 2 سال کے اندر واپس کر سکتے ہیں 5 لاکھ روپے کو، چاہیں تو 4 سال کے اندر، چاہیں تو 5 سال کے اندر آپ اس سارے پیسوں کو واپس کر سکتے ہیں۔ یہ حکومت پاکستان کی طرف سے آپ کو مجبور نہیں کیا جائے گا کہ آپ 1 سال کے اندر ہی واپس کریں، 5 سال کا آپ کے پاس ٹائم ہوگا۔ اگر آپ چاہیں تو ہر مہینے کی قسط بھی ادا کر سکتے ہیں۔ آپ ان کو کہیں جی میں مہینے کا آسانی کے ساتھ 20,000 روپیہ دے سکتا ہوں یا 30,000 روپیہ یا 10,000 روپیہ بھی، ایون اگر آپ کہیں تو وہ آپ کی بات مان جائیں گے۔ تو آپ نے 5 سالوں کے اندر آسانی کے ساتھ جیسے آپ پیسے واپس کر سکتے ہیں یہ واپس کرنا ہوں گے۔ اور آخر میں ایک چیز آپ نے نوٹ رکھنی ہے، اگر آپ کے پاس اپنا ذاتی گھر موجود ہے، اس کی رجسٹری آپ کے بھائی کے نام پہ ہے، آپ کے پاپا کے نام پہ ہے یا گھر کے کسی دوسرے افراد کے نام پہ ہے، تو اس کے لیے آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ اگر آپ کا آئی ڈی کارڈ بنا ہوا ہے، آپ کے پاس پاکستان کی نیشنلٹی موجود ہے تو آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ وہ حضرات جن کے نام پراپرٹی ہے یا ان کے نام 1-2 پلاٹ ہیں یا ان کے نام کسی گاڑی کے کاغذات ہیں تو اس کے لیے اپلائی بالکل بھی نہ کریں، کیونکہ جب آپ اپلائی کریں گے تو حکومت کی جانب سے آپ کا ریکارڈ چیک کیا جائے گا۔ جب ہم کوئی گاڑی اپنے نام کرواتے ہیں یا پراپرٹی اپنے نام کرواتے ہیں تو وہ سارے کا سارا ریکارڈ جو ہے ہمارے آئی ڈی کارڈ کے ساتھ، ہمارے فون نمبر ایڈریس کے ساتھ اس کو جوائنٹ کیا جاتا ہے، وہ سارا ریکارڈ حکومت کے پاس موجود ہوتا ہے۔ تو جب ہم اس کے اسکیم کے تحت اپلائی کریں گے تو ہمارا ریکارڈ ان کے سامنے آ جائے گا، لہٰذا ہمیں ریجیکٹ کر دیا جائے گا، ہمیں یہ قرضہ نہیں دیا جائے گا۔ تو یہ چیز آپ نے نوٹ رکھنی ہے۔ آپ کے نام پہ اگر کوئی گھر ہے، پراپرٹی ہے، گاڑی ہے تو پھر آپ اس کے لیے اپلائی نہ کریں، کیونکہ یہ اسکیم ان لوگوں کے لیے ہے جو بالکل ہی محروم طبقہ ہے، جن کے پاس اپنا ذاتی گھر بنانے کے پیسے نہیں ہیں، وہ بڑی مشکل سے اپنے گھر کا خرچہ چلا رہے ہیں، اپنے بچوں کی تعلیم چلا رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے یہ پروگرام لانچ کیا گیا ہے۔ تو دوستو، اب ہم بات کر لیتے ہیں آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے۔ اس کے لیے اپلائی کرنے کے لیے آپ کو لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا اخوت فاؤنڈیشن کا۔ یہ حکومت پاکستان نے اخوت فاؤنڈیشن کو پیسے دیے ہیں، یہ غریب لوگوں میں بانٹیں گے اس کو۔ یہ جو قرضہ فراہم کیا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے، یہ اخوت کو دیا گیا ہے۔ تو اخوت کے جو جتنے بھی آفس پورے پاکستان کے اندر موجود ہیں، آپ کسی بھی آفس میں جا کے قرضے کو حاصل کر سکتے ہیں۔
جو آپ کے نزدیک ترین ان کا آفس موجود ہے آپ اس کا نمبر یہاں انٹرنیٹ سے نکال سکتے ہیں، گوگل کر کے آپ کو جو نزدیک ترین اخوت والوں کا آفس ہے وہ مل جائے گا، اس کا نمبر یہاں پہ آپ کو مل جائے گا۔ اگر آپ کو نمبر نہیں بھی ملتا تو آپ اخوت کے کسی بھی نمبر سے کال کر کے آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کو قریب ترین جو ان کا آفس ہے اس کا نمبر ان کا نمبر جو ہے وہ آپ کو دے دیا جائے گا، آپ اس کے اوپر کال کر کے ان کے آفس میں جا سکتے ہیں۔ اخوت پاکستان کی بہت بڑی فاؤنڈیشن ہے جو غریب لوگوں کو آسان قسطوں پر قرضے فراہم کرتی ہے بلا سود۔ اس میں آپ کو 1 روپیہ بھی سود کا نہیں دینا ہوگا۔ اگر آپ اپنے کاروبار کے لیے، اپنی تعلیم کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے کو گاڑی لینے کے لیے قرضہ لینا چاہتے ہیں تو اخوت فاؤنڈیشن آپ کو پیسے دیتی ہے۔ بہرحال ہمارا جو آج کا ٹاپک تھا وہ تھا گھر بنانے کے حوالے سے۔ تو حکومت پاکستان نے یہ جو اسکیم لانچ کی ہے لو کاسٹ ہاؤسنگ اسکیم پروگرام، یہ حکومت پاکستان نے سارے کے سارے پیسے جو ہے وہ اخوت کو دیے ہیں۔ اخوت فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کے اس پریشن کو لانچ کیا گیا ہے۔ اگر آپ اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں تو آپ قریب ترین جو آفس موجود ہے اخوت والوں کا، آپ وہاں جا کے ان سے یہ قرضہ لے سکتے ہیں۔ آپ سے تھوڑے بہت آپ کو ڈاکومنٹ مانگے جائیں گے، وہ آپ نے ان کو پرووائڈ کرنے ہوں گے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا آپ کا آئی ڈی کارڈ، آپ کا آفیشیل ایڈریس، اس کے ساتھ آپ کا فون نمبر، یہ ساری چیزیں آپ سے لی جائیں گی۔ اس کے بعد دوستو آپ کو پیسے دے دیے جائیں گے، آپ اپنا گھر بنا سکتے ہیں۔ تو دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کے مزید اچھے ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔